نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ رمضان شریف اور روزوں کے لیے ہے، اور جس طرح آپ روزے چل رہے ہیں تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا ہر مرد اور عورت کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ تو سب سے پہلے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو آسمان یا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رمضان شریف میں نازل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنے روزے کی طرف۔ تو روزے میں سب سے پہلے جو ہے وہ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے قصد و ارادے کو، کہ کچھ کہے یا نہ کہے زبان سے، لیکن روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اور اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے۔ اگر بالفرض رات میں نیت نہیں بھی کی تو صبح سحری سے میں اٹھ کے وہ نیت کر لیں۔ اب آتے ہیں اپنے ان مسائل کی طرف جن کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کی تعداد 10 ہے۔ نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، قصداً کہہ آنا، یعنی الٹی، منہ بھر کے الٹی کہا جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے وقت، اب جیسے وضو کر رہے ہیں، کلی کرتے وقت ہم نے غرارہ کیا اور حلق میں پانی چلا گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو چھونے سے، جیسے میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کو چھوا، انزال ہو گیا یا منی خارج ہو گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 5ویں، کوئی ایسی چیز نگل لی جیسے گیہوں کا دانہ ہے یا دال کا کوئی دانہ ہے یا کوئی لکڑی کی کوئی چیز ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان یا اونٹ کا دھواں، جیسے وہ بندہ کچھ سونگھ لیتا ہے تو وہ ناک کے ذریعے سے حلق میں چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھا پی لیا تو، اور پھر یہ خیال کیا کہ میں نے تو کھا پی لیا ہے بھول کر، اور پھر بعد میں کھانا پینا شروع کر دیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ بھول کر جو کھانا بندہ کھا لیتا ہے یا کوئی پانی پی لیتا ہے یا کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، پھر یہ اگر آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رات سمجھ کر، اب جیسے صبح صادق کو سمجھا کہ رات ہے اور کھانا پینا شروع کر دیا، سحری سمجھ کے کھا لیا تو بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے کچھ سمجھ کر، جیسے آفتاب جیسے روزے کا قریب ہوتا ہے ٹائم کہ افطار کا، تو ابھی دن باقی کچھ تھا تو یہ سمجھا کہ بھئی سورج غروب ہو گیا ہے تو کچھ کھجور کھا لی یا دودھ پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تنبیہ اس میں ہے، یہ باقی جو ہیں 9 مسائل ان میں صرف یہ ہے کہ اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے جو 10واں مسئلہ آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ان پہ اس 10ویں مسئلے میں کفارہ لازم ہوگا، یعنی اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں کفارہ لازم آئے گا۔ تو 10ویں حالت ہے کہ حالت روزہ میں جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کی، یعنی ہم بیوی سے صحبت کر لی، جان بوجھ کے پتہ ہے کہ روزہ ہے دونوں میاں بیوی کو، اور پھر اس کے بعد ہم بستری کر لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے کے جان بوجھ کر اگر کوئی چیز کھا لی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اصولاً دیکھا جائے کہ اگر جس نے میاں بیوی نے ہم بستری کی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کا وہ کفارہ لازم ادا کریں۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر یہ غلام کو آزاد کرنے کی صورت موجود نہیں تو 60 روزے رکھ لیے جائیں۔ اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو وہ ایک دوسری بات اس میں اور یہ بتاؤں گا کہ جب 60 روزے رکھے گا تو وہ باقاعدہ متواتر رکھے گا، اور درمیان میں اگر ناغہ ہوا تو پھر دوبارہ اس کو شروع کرے گا۔
اور تیسرے میں اگر روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ تو یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا لازمی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان پر سیکھنا یہ فرض ہے تاکہ حلال حرام پاکی ناپاکی ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہو۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ مرد اور عورتیں حضرات شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتی، تو اس میں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ تمام حضرات اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو بغیر کسی شرم کے اور ہچکچاہٹ کے آپ کسی بھی عالم سے یا کسی بھی اچھے نیک جس سے آپ کا تعلق ہو یا کوئی جہاں کا آنا جانا ہو یا کوئی جس طرح آن لائن ہوتا ہے تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وآخرون دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔